नाज़रीन किराम, तारीख़ इब्न कसीर और मती की इंजील में है कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई तो उसी शब फ़ारस के बादशाह ने आसमान पर एक नया सितारा रोशन देखा। बादशाह ने दरबारी नजूमियों से उससे मुताल्लिक दरियाफ़्त किया तो उन्होंने बताया कि इस सितारे का तुलू किसी अजीम व शान हस्ती की पैदाइश की खबर देता है जो मुल्क शाम में पैदा हुई। तब बादशाह ने खुशबुओं के उम्दा तोहफे देकर एक वफ्द को मुल्क शाम रवाना किया कि वो उस बच्चे की विलादत से मुताल्लिक हालात व वाक़यात मालूम करें। वफ्द जब शाम पहुंचा तो उसने तफ्तीश हाल शुरू की और यहूदियों से कहा कि हमको उस बच्चे की विलादत का हाल सुनाओ जो मुस्तक़बिल करीब में रूहानियत का बादशाह होगा। यहूद ने अहले फ़ारस की ज़ुबान से ये कलिमात सुने तो अपने बादशाह हेरोदेस को भी ख़बर की। बादशाह ने वफ़्द को दरबार में बुला लिया और इस्तिस्वाब हाल किया और उनकी ज़ुबानी वाक़े को सुनकर बहुत घबराया और फिर वफ़्द को इजाज़त दी कि वो उस बच्चे से मुताल्लिक मज़ीद मालूमात हासिल करें और मुझे भी उससे आगाह करें। पारसियों का ये वफ़्द बैतुल मक़दस पहुँचा और हज़रत यीशु मसीह अलैहिस्सलाम को देखा तो अपने रस्म व रिवाज से मुताबिक अव्वल उनको सजदा ताज़ीम किया और फिर मुख्तलिफ़ किस्म की खुशबुएँ उन पर निसार कर दी और चंद रोज़ वहीं उन्होंने क़याम किया। दौरान क़याम वफ़्द के बाज़ आदमियों ने ख्वाब में देखा कि हेरोदेस उस बच्चे का दुश्मन साबित होगा, इसलिए तुम अब उसके पास न जाओ और बैतुल लहम से सीधे फ़ारस की तरफ चले जाओ। सुबह को वफ़द ने फ़ारस का इरादा करते वक्त हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा को अपना ख्वाब सुनाते हुए कहा कि मालूम ऐसा होता है कि यहूदिया के बादशाह हेरोदेस की नीयत ख़राब है और वो उस मुक़द्दस बच्चे का दुश्मन है, इसलिए बेहतर ये है कि तुम उसको ऐसी जगह ले जाकर रखो जो उसकी दस्तरस से बाहर हो। इस मशवरे के बाद हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अपने बाज़ अजीज़ों के पास मिस्र ले गई और वहाँ से नासिरा चली गईं और जब ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 13 बरस हुई तो उनको साथ लेकर दोबारा बैतुल मुक़द्दस वापस तशरीफ़ ले आईं। यही रिवायात ये भी ज़ाहिर करती हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बचपन के हालात ज़िंदगी भर गैर मामूली थे और उनसे गाहे बगाहे तरह तरह की करामात और मोजज़ात का सुदूर होता रहता था। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है करते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बिन मरियम सलामुल्लाह अलैहा पहले शख्स हैं जिन्होंने अपने बचपन में ही ज़ुबान खोली और फिर जल्द ही वो कलाम और गुफ्तगू की और अल्लाह की ऐसी बुज़ुर्गी बयान की कि कानों ने उसकी मिसल पहले नहीं सुनी। आपने सूरज को छोड़ा, न चाँद को, न पहाड़ों दरिया को और न किसी और चीज़ को, मगर उसको अल्लाह की तमजीद में बयान कर दिया। फरमाया, ए अल्लाह, तू अपनी बुलंदी में करीब है और तू अपनी क़ुर्बत में बुलंद है, हर मखलूक पर बुलंद है। आपने अपने कलिमात के ज़रिए हवा में 7 आसमान ठहरा दिए जो बिल्कुल बराबर हैं और वो पहले धुआं थे, फिर आपके हुक्म को सुनकर खुशी से उस सूरत में आ गए हैं। उसमें तेरे फरिश्ते हैं जो तेरी तस्बीह व तक़दीस करते हैं और उनमें आपने तारीकियों को तोड़ने वाला नूर रख दिया है और दिन में ज़बरदस्त चमकता सूरज रख दिया है। आपकी इज़्ज़त के तुफ़ैल अंधेरों पर रोशनियाँ गालिब आकर हर चीज़ को नूर से मुनव्वर कर देती हैं और आपने आसमानों में ऐसे चिराग रख दिए हैं जिनके ज़रिए अंदोहनाक अंधेरों के मुसाफिर राह तलाश करते हैं। ए अल्लाह, आप पाक हैं। आसमानों की बुलंदी में और ज़मीन के पानी पर ठहरने में आपने अपनी कुदरत से ज़बरदस्त मौजों वाले पानी पर ज़मीन को बिल्कुल साकिन कर दिया है और बिल्कुल ज़मीन को आजिज़ी और बिछा रहने वाला बना दिया है। ज़मीन की तख्ती तेरी इताअत की बदौलत नर्म और पस्त हो गई है और तेरे हुक्म की बिना पर शर्मसार हो गई है और तेरी इज़्ज़त के रूबरू उसकी ख़तरनाक मौजें आजिज़ी और पस्ती इख्तियार कर गई हैं। इसमें समंदरों के बाद दरियाओं नहरें बह रही हैं और नहरों के बाद नदी नाले बह रहे हैं, उनके बाद फूटते चश्मे उबल रहे हैं,
پھر آپ نے زمین سے پھلوں، درختوں اور طرح طرح کے نباتات کو نکالا، پھر آپ نے زمین کی پشت پر پہاڑوں کو ٹھوک دیا اور زمین کے نیچے تک پانی پر ان کیلوں کو گاڑ دیا۔ وہ پہاڑ بھی انتہائی تابعداری کے ساتھ آپ کی اطاعت کرنے والے ہو گئے ہیں۔ اے اللہ، آپ بابرکت ذات ہیں، کون اپنی نعمتوں کے ساتھ آپ کی صفات بیان کر سکتا ہے، اور کون اپنی صفت کے ساتھ آپ کی صفت تک پہنچ سکتا ہے؟ آپ بادلوں کو پھیلاتے ہیں اور گردنوں کو آزاد کرتے ہیں، حق دلواتے ہیں اور آپ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ پاک صاف ہیں، آپ نے آسمانوں کو لوگوں سے چھپا دیا ہے۔ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ سے صرف عقل مند لوگ ہی ڈر سکتے ہیں۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ایسے معبود نہیں جس کو ہم نے خود بنا لیا ہو، اور نہ ہی ہماری پیدائش میں آپ کی کوئی مدد کرنے والا ہے کہ ہم آپ کے متعلق شک کریں۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اکیلے اور بے نیاز ہیں، آپ نے کسی کو جنم نہیں دیا اور نہ آپ کو جنم دیا گیا، اور آپ کے مثل کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسحاق بن بشر کہتے ہیں کہ ہمیں ادریس نے اپنے دادا وہب بن منبع سے نقل کیا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام 13 برس کی عمر کو پہنچے تو خدائی حکم ملا کہ مصر کی طرف لوٹ کر بیت ایلیا آ جاؤ۔ پھر آپ کی والدہ کے خالو کے بیٹے آئے اور اس نے دونوں کو گدھے پر سوار کرا کر بیت ایلیا پہنچا دیا۔ وہاں آپ کو اللہ رب العزت نے انجیل عطا فرمائی اور تورات سکھائی، اور مردوں کو زندہ کرنا اور کوڑیوں کو صحیح کرنے کا معجزہ عطا فرمایا، اور دوسرے دیگر معجزات سے بھی نوازا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بچپن میں آپ کے جن معجزات کا ظہور ہوا ان میں سے ایک تاریخ طبری میں ان الفاظ میں موجود ہے کہ ان کی والدہ ان کے ساتھ ایک صالح رئیس کے یہاں ٹھہری ہوئی تھیں، اس کی چوری ہو گئی۔ اس کے یہاں مسکینوں، محتاجوں اور کمزور لوگوں کا بھی ٹھکانہ رہا کرتا تھا۔ صالح رئیس چوری کی وجہ سے پریشان ہوا۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا بھی اس کی پریشانی کی وجہ سے پریشان ہو گئیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کو پریشان دیکھا تو آپ سے رہا نہیں گیا۔ آپ نے اپنی والدہ ماجدہ کو کہا کہ آپ مسکینوں کو اکٹھا کریں، میں چور بتا دوں گا کہ کون ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے صالح نامی رئیس کو کہہ کر تمام غریبوں، مسکینوں کو اکٹھا کروا لیا۔ ان میں ایک اندھا اور ایک لنگڑا معذور شخص بھی تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اندھے سے کہا کہ تو اس معذور شخص کو اٹھا کر اپنے کاندھے پر بٹھا لے۔ اندھے نے عاجزی کا اظہار کیا اور کہا کہ میں اس کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو پھر رات کو اسے کیسے اٹھا لیا تھا؟ اندھا یہ سن کر پریشان ہو گیا۔ پھر آپ نے اس معذور سے کہا کہ تم اس کے کندھے پر بیٹھ کر اوپر الماری تک ہاتھ پہنچا کر دکھاؤ، تو وہ بھی گڑبڑا گیا، انکار کرنے لگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے بھی کہا کہ رات ایسا کیسے کیا تھا؟ اس کے بعد لوگوں نے اندھے کو مجبور کیا اور بالآخر اس نے معذور کو اپنے کندھے پر اٹھا لیا اور معذور نے اپنے ہاتھ اوپر پہنچا کر دکھا دیے۔ پھر انہوں نے چوری کیا ہوا مال بھی حاضر کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس رات مجھے آسمانوں پر لے جایا گیا تو میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی۔ وہ انتہائی متحرک اور جوش و جذبات والے تھے۔ ان کے بال کچھ گھنگریالے تھے، گویا شنوع قبیلے کے لوگوں میں سے ہوں۔ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی۔ وہ درمیان قد، سرخ و سفید چہرے والے تھے اور یوں لگ رہے تھے گویا غسل خانے سے ابھی غسل کر کے باہر تشریف لائے ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا اور میں ان کی اولاد میں سب سے زیادہ ان سے مشابہ ہوں۔ مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا و آخرت میں عیسیٰ ابن مریم سے سب سے زیادہ قریب تر میں ہوں، کیونکہ ہم دونوں کے درمیان کوئی اور نبی نہیں۔ جب وہ اتریں گے تم انہیں دیکھو تو پہچان لینا، درمیان قد کے حامل، مائل بس سرخی و سفیدی، بھرے جسم والے ہیں، گویا سر سے پانی ایسے جیسے ٹپک رہا ہے، اگرچہ
تری نیچے تک نہیں پہنچتی، وہ تمام امتوں کو ختم کر دیں گے، حتیٰ کہ ان کے زمانے میں صرف اسلام رہ جائے گا، اور زمین پر ایسی خوشحالی، برکت اور امن ہوگا کہ اونٹ اور شیر، چیتے اور گائیں، بھیڑ اور بکریاں ایک ساتھ چریں گے، بچے بچیاں سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے، ایک دوسرے کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، جب تک اللہ نے چاہا یوں ہی ہوتا رہے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پائیں گے تو مسلمان ان پر نماز پڑھ کر انہیں دفنائیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 برس تک دنیا میں رہیں گے۔ آپ کو روضہ اطہر میں ہی دفنایا جائے گا، جہاں ایک قبر مبارک کی جگہ ابھی باقی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قبل بنی اسرائیل ہر قسم کی برائیوں میں مبتلا تھے، اور انفرادی و اجتماعی عیوب و نقائص کا کوئی پہلو ایسا نہیں تھا جو ان سے بچ رہا ہو۔ وہ اعتقاد و اعمال دونوں ہی قسم کی گمراہیوں کا مرکز و محور بن گئے تھے، حتیٰ کہ اپنی ہی قوم کے ہادیوں اور پیغمبروں کے قتل تک پر جری اور دلیر ہو گئے تھے۔ یہودیہ کے بادشاہ ہیرودیس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اپنی محبوبہ کے اشارے پر عبرتناک طریقے پر قتل کروا دیا تھا، اور اس نے یہ سفاکانہ اقدام صرف اس لیے کیا کہ وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بڑھتی ہوئی روحانی مقبولیت کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا، اور اپنی محبوبہ سے ناجائز رشتے پر ان کے نہی عن المنکر یعنی برائی سے بچنے کی ترغیب کی تاب نہیں لا پا رہا تھا۔ اور یہ عبرتناک سانحہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی مبارک ہی میں ان کی بعثت سے قبل پیش آ چکا تھا۔ دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے۔